السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں عبادت ہی اس کا اصل مقصد ہے اور اسے عین مقصد بھی بنانا چاہیے۔ جو اس مقصد کے ساتھ زندگی گزارے گا، واقعی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کامیاب انسان ہے، اور جو اللہ کی نگاہ میں کامیاب انسان ہے یہ حقیقت میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہی بن کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ہم ایک دوسرے سے مسابقہ کریں، نیکی کی طرف جلد از جلد آگے بڑھیں۔ اچھا، عبادت میں آگے بڑھنا، عبادت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا حکم دے وہ کرنا بھی عبادت ہے، یا اللہ جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا بھی عبادت ہے۔ تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ عبادت چھوٹے سے چھوٹے ذکر سے لے کر بڑے سے بڑے جہاد تک بھی ساری چیزیں عبادات میں آتے ہیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چھوڑ کر کسی اور کی رضا، کوئی اور مقصد اس کا ہو جائے تو یہ عبادت نہیں رہے گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی جب عبادت ہو تو عبادت میں ایک دوسرے سبقت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی حکم دیتا ہے، والسابقون السابقون، جو سبقت کر گئے، کیا ہی بات ہے جو سبقت کر گئے، اور یہی لوگ مقرب بندے ہیں اور یہی لوگ جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ یہ مقرب کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے جو نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اسی آیت کی تفسیر میں کہ انسان اپنی زندگی میں عبادت چھوڑ کر کسی اور چیز میں سبقت کر رہا ہے، تو کس چیز کے پیچھے سبقت کر رہا ہے؟ یا تو اس کے پیچھے مال ہوگا، یا تو اس کے پیچھے عورت ہوگی، یا تو اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوگا جو اسے دنیا کی شہرت یا دنیا میں عہدہ یا دنیا میں اسے عزت ملتی ہو، ان چیزوں کے پیچھے پڑتا ہوگا، جو یہ نفسانی خواہشات ہیں یا شیطانی خواہشات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت میں لوگ پہنچتے ہیں ان کے لیے مال تو مال، اس سے زیادہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا چکا ہے۔ وہاں پر ان کے لیے باغات ہیں، وہاں پر ان کے لیے نہریں ہیں، وہاں پر ان کے لیے غلام ہیں، وہاں پر ان کے لیے حوریں ہیں، وہاں پر ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جس چیز کے سامنے اور جس چیز کے پیچھے ہم سبقت کر رہے ہیں، مسابقہ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھا ہم آگے بڑھیں گے، وہ حاصل کیا ہم حاصل کریں گے، وہ کیا ہے میں بھی کروں گا، جو یہ مسابقہ چل رہا ہے، مسابقہ عبادت میں ہونا چاہیے۔ نعمتیں تو اللہ تبارک تعالیٰ تیار رکھ چکا ہے، تو نیکی میں سبقت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ یہ حکم بار بار الگ الگ الفاظ سے ہم کو دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین، جو لوگ نیکی میں سبقت کرتے ہیں، بسرعہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ نیک لوگ ہیں، یہی نیک لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، یسارعون فی الخیرات، تو یہاں پر اگر یہ لفظ کے مطلب اور معنی میں کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو ایک الگ ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سریع کا لفظ استعمال کیا ہے، جو عربی میں بہت تیزی کو کہا جاتا ہے۔ انسان جس طرح
اس کی ٹرین ہلت نہیں ہو، اس کی سواری جا رہی ہو، یا اس کی چیز کوئی اس سے چھوٹ کر چلی جاتی ہو تو انسان لپک کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے تیزی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نیک کاموں میں انسان جیسا ہی موقع ملے لپک کر آگے بڑھنا، اسے فوری آگے بڑھ جانا، اس موقع کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا، اسے مسارعۃ فی الخیرات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم اور ایک آیت میں یوں کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو۔ جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کا احاطہ ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اور یہ متقیوں کے لیے تیار کردہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نیکی کی طرف سبقت کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اچھا، گناہوں سے کیسے بچا جائے؟ اور یہ اس آیت میں کہاں پر حکم ہے؟ اللہ نے کہا کہ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آپ تیزی سے بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ ہو گئے، گناہ ہوتے رہیں گے، گناہ سرزد ہو جائیں گے، تو انسان جیسا ہی اسے عقل کام کرتی ہے، جیسا ہی اسے نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، جیسا ہی اسے پھر عقل ہوش میں آتی ہے، تو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف لپکنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے، جیسا پھر وہ نیکی کرتا ہو یا استغفار کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھبے کو دور کر دیتا ہے اور دل پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی انداز یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، تیزی سے آگے بڑھو، جیسا ہی گناہ ہو جائے مغفرت کرو، اور مغفرت طلب کرنے کے بعد فوری نیک عمل کی طرف آگے بڑھ جاؤ، تاکہ جو سیاہ دھبا تمہارے دل پر یا سیاہ نقطہ جو تمہارے دل پر اور جو گناہ تمہارے دفتر میں لکھے گئے ہیں فوری مٹا دیے جائے، یا اگر وہ نہیں مٹتے تو کم از کم نیکیاں ہمارے وزندار ہو جائیں۔ ایسی نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہی الفاظ کہے، بادروا باعمال الصالحہ، نیک اعمال کی طرف جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد آگے بڑھ جاؤ، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد آگے بڑھ جاؤ۔ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ عنقریب ایسے فتنے آئیں گے جو رات کی تاریکی کے مانند ہوں گے، کہ انسان چاہے گا کہ وہ نیکی کرے مگر اسے نیکی نہیں ملتی اور اس کا موقع نہیں ملتا، اور انسان بہت کوشش کرے گا کہ نیکی کریں مگر گناہ اور نیکیاں ایسے مل جائیں گے کہ اسے فرق کرنا معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، نیکی پر ہوں یا گناہ پر ہوں۔ انسان سمجھتا تو ہوگا میں نیکی پر ہوں مگر وہ گناہ پر ہوگا۔ اس طرح کے فتنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللیل المظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، تاریک رات۔ تو تاریک رات میں اگر ہم چل کر جائیں گے تو ہم قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا ڈر ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ ہم جو قدم رکھ رہے ہیں وہیں پر کانٹا ہوگا، پتھر ہوگا، سانپ بچھو ہوگا، کوئی ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہوگی، یا جو ہمارے لیے صحیح سلامت کی جگہ ہے اس قدم رکھ رہے ہیں یا نہیں، یہ رات کی تاریکی کا ڈر ہے۔ تو رات کی تاریکی میں اگر ہم پانی بھی ہاتھ میں لیں تو اس کے باوجود ہم کو شک آئے گا کہ پانی کے اندر کیا کچھ پڑا ہے، صاف گلاس ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے انسان نیکی کے قریب اور نیکی میں ہو کر بھی شک میں ہوگا۔ رات کی تاریکی کی طرح فتنے آئیں گے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے۔ اس طرح کے فتنے آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی مگر ہمارے زمانے میں آ چکے ہیں۔ جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں آج اگر ہم دیکھیں گے تو دین میں اتنی بدعتیں مل چکے ہیں کہ عالموں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہاں پر اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو دین اتنا زیادہ دین میں ملاوٹ ہوتی جا رہی ہے کہ اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سی چیز کرنا چاہیے اور کون سی چیز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ان تمام آیتوں اور احادیث کو ملا کر ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث میں 3 الفاظ نیکی کی طرف سبقت کرنے کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ 3 الفاظ کیا ہیں؟ المسابقہ والمسارعہ المبادرہ، یہ 3 الفاظ ہیں۔ یہ 3 الفاظ کو اگر ہم ملائیں گے تو اگر ہم
دنیا کے معاملات میں اسکول میں یا ہم نے جہاں پر سپورٹس چلتا ہے دیکھے ہوں گے، وہاں پر رننگ ریس رکھا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل بھی اس کا بہت بڑا اس کے عالم یعنی بہت بڑے پیمانے سے بھی باقاعدہ اس کا مسابقہ چلتا ہے۔ تو اس رننگ ریس کو مسابقہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہی مسابقے کا لفظ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی موجود ہے، جہاں پر ان کے بھائیوں نے ایک جگہ پر ان کو چھوڑ کر کے مسابقہ کرنے کے اس طرح انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا، تو وہاں پر بھی وہ لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو مسابقہ، مسارعہ اور مبادرہ جو الفاظ ہیں، یہ رننگ ریس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، رننگ ریس میں کیا کچھ شرائط ہیں ہم یہ جانتے ہیں، جہاں پر ایک لائن ڈال دی جاتی ہے جس پر سارے دوڑنے والے جو کچھ بھی اس کے شرکاء ہیں، شریک ہیں، سارے لائن پر ریڈی میں تیار ہو کر کھڑے ہوں گے، اور جیسا ہی گنتی گنی جاتی ہے یا سیٹی بجائی جاتی ہے تو فوری وہاں سے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر فرض عبادت کر چکا ہے، عبادت فرض چکا ہے، ہمارے سامنے لکیر موجود ہے، اب یہاں پر ہر کوئی کھڑا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس لکیر سے آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، اب وہ کامیابی کا درجہ ہے، جو جتنی تیزی سے آگے بڑھے گا اتنا وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کہا ہے۔ آج اگر ہم بات کریں گے تو ہمارے لوگوں کے اندر بہت ہی بری صفت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو تو نہیں دیکھتے اور نہ ہی اپنے گناہ کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی نیکیاں اور دوسرے کے گناہ پر، دوسروں کے اوپر ہم کو نکتہ چینی کرنے کی بہت بری صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی بہت اچھے انداز سے بیان کر دیا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے کہ انسان جہاں پر اس مقام پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے مگر خود نیکی نہیں کرتا، ممبر پر کھڑا ہے خود نیکی نہیں کرتا، اسٹیج پر کھڑ کے بات کر رہا ہے مگر اس کی زندگی میں وہ اعمال نہیں ہے جس کے زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، یا انسان جو بڑے لوگ چھوٹے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بڑے لوگ اپنی زندگی میں اعمال نہیں کیے جو اپنے چھوٹے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہ ہے کہ انسان باتیں بہت زیادہ کرے اور لوگوں کو برا بھلا کہے اور اپنی زندگی کی طرف کبھی توجہ نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد بھی رکھو کہ انسان جب تک اپنی خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو رضامندی کے ساتھ عمل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی نیکی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ تم کو پسندیدہ اور چہیتی چیز ہے اسے جب تک خرچ نہیں کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس نیکی نہیں پا سکتے۔ اب ہماری خواہشات نیند ہے، ہمارے خواہشات کھیل کود ہیں، ہمارے خواہشات اگر موبائل فون ہے، ہمارے خواہشات اگر کچھ اور ہی کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا ہے، تو یہ خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا یہ نیکی ہے۔ جو انسان اس طرح کی نیکی نہیں کرتا وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے رسول کسی موقع کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، کسی بھی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کو استعمال کر لیتے تھے جو بھی نیکی کا موقع ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، صحابہ اکرام مسجد میں بھرے تھے، اللہ کے رسول السلام علیکم دونوں طرف سلام پھیرا اور فوری اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ وہی نازل ہوئی ہوگی، اور جب اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد لوٹے، صحابہ نے پوچھا رسول کیا واقعہ تھا کہ کیوں آپ اتنا جلدی چلے گئے، حسب معمول اس طرح نہیں جاتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت المال کے 2 دینار میرے گھر رہ گئے تھے، میں اسے غریبوں کو دے دینا چاہتا تھا مگر مجھے وقت نہیں ملا، اب مجھے نہیں معلوم کہ نماز کے بعد مجھے وقت ملے گا یا نہیں، یا میری روح قبض ہو جائے گی، اس وجہ سے میں فوری ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی موقع ملتا تھا فوری نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بازار نہیں چھوڑے، کوئی محلہ نہیں چھوڑے، کسی گھر کی دہلیز نہیں چھوڑے جہاں پر اللہ کے رسول جا کر دین کی دعوت نہ دیے ہو۔ اللہ کے رسول ہر دشمن یا دوست
ہر کسی کے پاس پہنچتے. جب حج کا موسم ہوتا تو ساحل پر کھڑے ہو جاتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے انٹرنس پر کھڑے ہوتے اور وہاں سے ہر جو بھی حج کے لیے آتا تھا ہر کسی کو دین کی دعوت دیتے تھے. رسول کو یہ موقع نہیں چھوڑتے تھے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ نیکی کی طرف آگے بڑھیں. اس بات کو یاد رکھیں, اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت اور نیکی ہے, تو نیکی میں سبقت کریں, مسارعات کریں. تمام چیزیں جو دوسرے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں ضرور دے گا. رزق کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی میں مسابقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.